السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کیا یو پی کے بنارس میں اب تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ بنارس میں گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکلوا کر ریلوے اسٹیشن بھیج دیا گیا تھا۔ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بنارس پولیس کے ذریعے کچھ مساجد کے ذمہ داران کو نوٹس دیا گیا۔ نوٹس میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کے کسی بھی پروگرام پر پابندی کی بات کہی گئی ہے۔ یہ خبر عام ہونے کے بعد لوگوں میں ناراضگی ہے۔ مفتی شہر مولانا عبدالباطن نعمانی اور انجمن انتظامیہ مساجد کے جوائنٹ سیکریٹری SM یاسین نے معاملے کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ پولیس کا رویہ قابل مذمت ہے۔ آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر نے بھی حقوق انسانی کمیشن میں شکایت بھیج کر اسے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں پولیس نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو مساجد سے نکلوا کر ریلوے اسٹیشن بھیج دیا تھا، ساتھ ہی بنارس میں تبلیغی جماعت کے کسی بھی پروگرام کے انعقاد پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے مسجد کے متولیوں کو نوٹس بھی دیا اور مستقبل میں تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کے بغیر اجازت پروگرام کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ مفتی شہر مولانا عبدالباطن نعمانی کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے شہر میں داخلے پر بھی پابندی ہے۔ وہی انجمن انتظامیہ مساجد نے بھی اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ملک میں اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن ساتھ کروانے کے لیے مودی سرکار کی ایک ملک ایک الیکشن تجویز کے خلاف اپوزیشن کی آواز شدید تر ہو گئی ہے۔ ایک ملک ایک انتخاب کی تجویز سے ہی ہندوستانی سیاست میں بھونچال آ گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب کی پہل کثیر الجماعتی پارلیمانی جمہوریت اور وفاقیت کے اصولوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ بتا دیں کہ ون نیشن ون الیکشن کا عمل بہت ہی پیچیدہ ہے۔ منتخب لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں کی مدت کو کم کرنے کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آئین میں کم از کم 5 ترامیم کی ضرورت ہوگی اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنی پڑے گی۔ وہی کانگریس نے سوال کیا کہ کیا مجوزہ کمیٹی ہندوستانی انتخابی عمل میں سب سے بڑی تبدیلی کے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے موزوں ہے؟ کیا اتنی بڑی مشق اور قومی اور ریاستی سطح پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بغیر من مانے طریقے سے کی جانی چاہیے؟ کیا ریاستوں اور ان کے منتخب حکومتوں کو شامل کیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا جانا چاہیے؟ اس طرح کا سوال اپوزیشن کی طرف سے اب اٹھایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں صحافت کی صورتحال پر BBC کی جانب سے کی گئی 1 سال کی تحقیقاتی رپورٹ نے تنازع کو جنم دیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے اب BBC کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اینی اسٹوریز کوڈ بی یور لاسٹ، یعنی کہ کوئی بھی اسٹوری آپ کی آخری سٹوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے عنوان سے ایک رپورٹ BBC کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے کہا کہ یہ رپورٹ صحافیوں کے خلاف متعصب اور امن و امان کی کوششوں کی غلط طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ اس رپورٹ میں وادی میں پریس کو ڈرانے اور خاموش کرنے کے لیے خوفناک اور منظم مہم کو لسٹ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی BBC کی رپورٹ میں سری نگر میں واقع ایک مقامی انگریزی میگزین کے صحافی آصف سلطان، شمالی کشمیر کے دی کشمیر والا کے ٹرینی رپورٹر سجاد گل اور عرفان معراج اور کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کی گرفتاریوں کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ BBC کی رپورٹ میں گمنام طور پر 7 صحافیوں اور ایک مدیر کے بیان کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے BBC کو بتایا تھا کہ واقعات کی رپورٹنگ کے حوالے سے کشمیر میں حکام کی جانب سے پیدا کیے گئے خوف اور دھمکی کے ماحول سے وہ گھٹن محسوس کرتے رہے ہیں۔ صحافیوں نے مبینہ طور پر حکام کی جانب سے ان کے خلاف استعمال کیے گئے ملک دشمن، دہشت گردی کے حامی اور پاکستان نواز صحافیوں کے لیبل پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جیل میں بند 4 کشمیری صحافیوں کے خلاف کارروائی کو اپنے لیے انتباہ بھی قرار دیا ہے۔ معلوم ہو کہ کئی قومی اور بین الاقوامی میڈیا تنظیموں نے جموں کشمیر میں پریس کی آزادی میں گراوٹ کو نشان زد کیا ہے۔ ان تنظیموں نے حکام سے جیل میں بند 4 صحافیوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد جموں کشمیر کے لیکچرار ظہور احمد بٹ کی معطلی کا آرڈر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں لیکچرار کو فوری طور پر ڈیوٹی جوائن کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ بتا دیں کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر عرضیوں کی سنوائی کے دوران لیکچرار ظہور احمد بٹ بھی ایک درخواست گزار ہیں اور گزشتہ ہفتے کیس کی پیروی کی خاطر وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔
پیشی کے ایک روز بعد ہی جموں کشمیر انتظامیہ نے لیکچرار ظہور احمد بٹ کو ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی پاداش میں نوکری سے معطل کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جب گزشتہ روز سنوائی ہوئی تو کپل سبل اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور چیف جسٹس آف انڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے ظہور احمد بٹ کو نوکری سے معطل کر دیا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ ملک کے کسی بھی شہری کو عدالت میں اپنی بات رکھنے کا حق حاصل ہے، تاہم جس طرح سے لیکچرار ظہور احمد بٹ کو نوکری سے معطل کیا گیا وہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ منی پور پولیس نے ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے 3 ممبران اور پریس باڈی کے صدر کے خلاف شمال مشرقی ریاست میں نسلی تنازع کی میڈیا کوریج پر سنیچر کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66A کا اطلاق کیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس دفعات کو ختم کر دیا ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ رپورٹ جھوٹی، من گھڑت اور اسپانسرڈ تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں ایک تصویر میں کوکی کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے ظاہر کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں محکمہ جنگلات کے ایک افسر کا دفتر تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ رپورٹ غلط تھی اور اسے کوکی عسکریت پسندوں کی طرف سے ہی اسپانسرڈ کیا گیا تھا۔ اتوار کو ایڈیٹر گلڈ نے حالانکہ فوٹو کیپشن میں غلطی کے لیے معافی بھی مانگی تھی۔ وہیں جولائی میں بھی منی پور پولیس نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے 3 ارکان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جنہوں نے ریاست میں تشدد کو ریاست کی سرپرستی قرار دیا تھا۔ ایڈیٹر گلڈ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منی پور میں صحافیوں نے شمال مشرقی ریاست میں نسلی تنازع کے اپنی کوریج میں ایک طرفہ رپورٹ لکھی ہیں۔ ایڈیٹر گلڈ نے 10 سے زیادہ واقعات کا بھی اس میں ذکر کیا ہے جہاں اس نے پایا تھا کہ میڈیا نے جعلی خبریں رپورٹ کی اور غلط معلومات پھیلائی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جعلی خبروں کے ذریعے نسلی تقسیم بتدریج گہری ہوتی جا رہی ہے، جسے صرف انفعال میڈیا میں جگہ ملتی ہے۔ سویڈن میں مقدس ترین کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جبکہ احتجاج کرنے پر 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عراقی پناہ گزین شخص مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے، جبکہ مقدس ترین کتاب کے اوراق کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے۔ سویڈش پولیس نے بے حرمتی کرنے والے شخص کو گرفتار کرنے کے بجائے مذکورہ عمل پر احتجاج کرنے والے 2 افراد کو ہی حراست میں لیا ہے۔ مقامی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کچھ آئینی شاہدین نے مومکا پر پتھراؤ کیا تھا، اس ملعون پر پتھراؤ کیا تھا۔ وہیں جائے وقوع کے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ واضح ہے کہ عراقی مظاہرین کی جانب سے جولائی میں بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر 2 مرتبہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسرے موقع پر سفارتی کمپاؤنڈ میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا تھا۔ یوٹیوب پر والدین کو بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے بارے میں مشورے دینے والی امریکی ماں کو بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کی 41 سالہ یوٹیوبر اور اس کے کاروباری ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ روبی فرینک نامی امریکی خاتون یوٹیوب پر ایک چینل چلاتی ہیں جس کے 2.5 ملین سبسکرائبر تھے، جہاں وہ والدین کو بچوں کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے، ان کی نگہداشت کس طرح کی جاتی ہے، ان کو کیا خوراک دی جانی چاہیے اور ان کو کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، اس طرح کی وہ ٹپس دیتی ہوئی نظر آتی تھی اور وہ والدین میں کافی مقبول تھی۔ تاہم ان کا 12 سالہ بیٹا شدید بھوک کی حالت میں اپنے گھر کی کھڑکی سے کود کر پڑوسیوں کے گھر پہنچتا ہے اور کھانا مانگنا وہ شروع کر دیتا ہے، جبکہ بچے کے کلائیوں پر وہ ٹیپ بھی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس طرح کی حالت دیکھتے ہیں پڑوسی تو وہ ان کو دکھائی دیتا ہے کہ بچہ وہ خوراک کی کمی کا بھی شکار ہے، جس کے بعد پڑوسی پولیس کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیتے ہیں، جس کے بعد پولیس نے وہ خاتون یوٹیوبر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے گھر میں ایک 10 سالہ لڑکی بھی تھی اور ایک لڑکا بھی تھا۔ ان دونوں کو وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوراک کی شدید کمی کا شکار تھے، جس کے بعد انہیں چائلڈ کیئر سینٹر وہ بچوں کو بھیج دیا گیا ہے اور خاتون کو وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی کا قہر جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 افراد کی ڈینگی سے موت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سال اب تک متعدی بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 618 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروس DGHS کے مطابق اس عرصے کے دوران 2352 مزید مریضوں کو وائرل بخار کے علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ نئے مریضوں میں 982 کو ڈھاکہ کے اسپتالوں اور باقی کو دارالحکومت سے باہر داخل کیا گیا ہے۔ دراصل اقوام متحدہ کے عالمی ادارے صحت WHO نے بنگلہ دیش میں ڈینگی کے کیسز میں اضافے پر فوری کارروائی پر زور دیا ہے۔ WHO نے کہا کہ ڈینگی کے کیسز غیر معمولی بارشوں کے ساتھ ساتھ زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ نمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
جس کی وجہ سے پورا بنگلہ دیش میں مچھروں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔